سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان وزیر اعظم عمران خان کے ایما پر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھلا کر دوبارہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے، دراصل احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ صافی کے بقول اگر جہانگیر ترین باقی سب کچھ بھلا بھی دیں تو سرائیکی پٹھان ہونے کے ناطے وہ اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ کیے گئے سلوک کو کیسے بھلا سکیں گے؟ کچھ ایسا ہی معاملہ عبدالعلیم خان کے ساتھ ہے، جنہیں عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے اربوں روپے لگانے کے باوجود نیب کی حوالات میں ڈال دیا گیا، لہٰذا اب عمران خان کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ پارٹی بلا شبہ عمران خان کی ہے، وہ اس جماعت کے بانی اور بادشاہ ہیں، سب کچھ ان کی ذات کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن عملاً اس پارٹی کا نہ کوئی نظریہ ہے اور نہ منشور۔ واحد تقاضا عمران خان کی وفاداری اور ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ان معیارات پر سینیٹر فیصل جاوید، ڈاکٹر شہباز گل اور سینیٹر شبلی فراز جیسے سیاسی بونے پورا اترتے ہیں، چنانچہ وہ خان کے ساتھ ہیں، لیکن جو لوگ اکبر ایس بابر، جاوید ہاشمی، ندیم افضل چند اور احمد جواد وغیرہ کی طرح تنقید کی ہمت رکھتے تھے وہ خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب بس عمران خان اور ان کے نورتن حکمران ہیں یا پھر محمود خان اور عثمان بزدار جیسے لوگ، یعنی کہ پی ٹی آئی کا محور و مرکز عمران خان کی ذات ہے۔ صافی کے بقول بطور کرکٹر تو عمران خان بہت بڑی سیلیبریٹی تھے، انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ورلڈ کپ جو پوری ٹیم کی جیت تھی اسے صرف اپنے نام کر کے اس کارڈ کو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے خوب استعمال کیا، پھر اس حیثیت کو استعمال کر کے گولڈ سمتھ خاندان میں شادی کر کے خود کو عالمی سطح پر مضبوط کیا اور اپنا مستقبل محفوظ بنایا، پھر ان سب حیثیتوں کو شوکت خانم اسپتال کی تعمیر اور بعد ازاں بڑی مہارت کے ساتھ سیاست کے لیے استعمال کیا، یوں وہ پاکستانی عوام اور بالخصوص نوجوانوں کے محبوب لیڈر بن گئے۔ تاہم صافی کہتے ہیں کہ جب تک فوجی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اٹھانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان جیسے لوگ ہم سفر نہیں بنے تھے، تب تک وہ اس مقبولیت کو میدان سیاست میں کیش نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے تو شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسی طرح کے سینکڑوں اور لوگ بھی شامل کروائے گئے، لیکن ان میں اکثر یا تو صرف شاہ محمود قریشی کی طرح ہلکے کی حد تک الیکٹیبلز تھے یا پھر اسد عمر کی طرح شاطر اور اپنی مارکیٹنگ کے ماہر تھے۔ جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان پیسہ خرچ کرنے والے تھے، جبکہ یار محمد رند تجربہ کار سیاستدان اور رند قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے پورے بلوچستان کے صدر بنائے گئے۔ ان میں اہم ترین کردار جہانگیر ترین ہی کا تھا۔ ایک تو انہوں نے بے دریغ پیسہ لگایا، دوسرا وہ میڈیا اور سٹیج کی بجائے ڈرائنگ روم سیاست کے ماہر ہیں، تیسرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹر بھی وہ تھے۔ اس لیے پی ٹی آئی میں الیکٹیبلز کو لانے اور ان کے ساتھ ڈیل کرانے میں بنیادی کردار جہانگیر ترین نے ادا کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر عبدالعلیم خان نے پیسہ لگایا، جبکہ یار محمد رند نے بھی اربوں روپے لٹائے اور بلوچستان کے صدر کی حیثیت سے وہاں پارٹی کو پہچان دی۔ انتخابات سے قبل یہ تینوں اور اسی قسم کے لوگ ہی اہم ترین تھے۔ ہر کسی کو یقین تھا کہ اقتدار ملنے کے بعد دوسری اہم پوزیشن جہانگیر ترین کی ہوگی، لیکن انہیں الیکشن سے قبل سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل کروا دیا گیا اور چند روز بعد ان پر واضح ہو گیا کہ اس سازش میں خود عمران خان بھی شریک تھے۔ وہ دکھی تو بہت ہوئے لیکن پھر بھی عمران خان سے چمٹے رہے۔ الیکشن کے بعد مرکز اور صوبوں میں حکومتیں بنانے کے لیے بھی انہوں نے ہی کلیدی کردار ادا کیا۔ اسد عمر یا شاہ محمود قریشی ایک ممبر بھی پی ٹی آئی میں نہیں لا سکے، لیکن جہانگیر ترین جہاز بھر بھر کر لوگوں کو لاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی طرح سزا یافتہ ہونے کے باوجود عمران خان نے انہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بٹھا کر تمام وزارتوں کا نگران بنایا تھا۔ کئی لوگ ان کی مہربانی سے وزیر بنے تھے۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ خود وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان بھی جہانگیر ترین کے ذریعے عمران خان سے ملے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد اعظم خان، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے جہانگیر ترین کے لیے ایسا ماحول بنایا کہ زلفی بخاری کے ذریعے ایک مخصوص جگہ سے ان کی چھٹی کرانے اور گھیرنے کا فرمان صادر ہوا۔ ایسا نہیں کہ شوگر اسکینڈل میں جہانگیر ترین کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن باقی سب کو معاف کر کے صرف ان کو پھنسایا گیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے ٹیلی فون ٹیپ کروائے گئے اور ان کے گھر کی نگرانی کے لیے خفیہ کیمرے نصب کروائے گئے۔ ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے۔ جہانگیر ترین ایک ذہین انسان ہونے کے ناطے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے جو اب آ گیا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران عمران خان نے انہیں فون کرنے کی بارہا کوشش کی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باقی سب کچھ بھلا بھی دیں تو ایک سرائیکی پٹھان ہونے کے ناطے اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ کیے گئے سلوک کو کیسے بھلا سکیں گے؟ اس لیے صافی کے بقول وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کی سابقہ دوستی بحال ہو جائے گی۔ یہی دکھ عبدالعلیم خان کو ہے۔ عبدالعلیم خان نے بھی پی ٹی آئی میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی۔ وہ اپنے آپ کو بزدار کی نسبت وزارت اعلیٰ کا بہتر امیدوار سمجھتے تھے، لیکن عمران خان نے انہیں بزدار کے قدموں میں بیٹھنے پر مجبور کیا۔
जिस तरह जहांगीर तरीन को बराबरी का तासुर देने की खातिर नाअहल करवाया गया, इसी तरह अब्दुल अलीम खान को नैब से गिरफ्तार करवाया गया। हालांकि अब्दुल अलीम खान जानते थे कि किस तरह चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके इमरान खान अपने हेलीकॉप्टर केस, आजम खान केस, डीजी आर्काइव्स केस और दीगर वजीरों मशीरों के केस खत्म करवा रहे हैं। अब्दुल अलीम खान भी चूंकि एक कारोबारी शख्सियत हैं, इसलिए फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करने की बजाय मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे और अब वह वक्त आ गया है। बकौल साफी इसी तरह यार मोहम्मद रिंद को भी हर तरह से बेतौकीर किया गया। वो बलूचिस्तान में पार्टी के पार्लिमानी लीडर थे, लेकिन कभी भी बलूचिस्तान के हवाले से फैसला साजी में उन्हें शरीक नहीं किया गया। यूं इस बात का इम्कान ना होने के बराबर है कि ये लोग किसी लालच या खौफ की वजह से राम हो जाएंगे, क्योंकि इनके सीनों में इंतकाम की आग भड़क रही है। चुनाचे रिंद अब पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होने के लिए परतोल रहे हैं। इसी तरह अक्सरियती और खानदानी MNAs और MPs को इस दौरान बेतौकीर किया गया और चंद चहेतों को वजीर मशीर बनाया गया। तमाशा ये है कि अब नाराज लोगों को मनाने का काम परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को सौंप दिया गया है, जो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ये काम नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है कि खुद परवेज खटक को गुज़िश्ता 3.5 साल में बुरी तरह बेतौकीर किया गया। KP की वज़ारत आला इनका हक था, लेकिन इनकी बजाय मुराद सईद की सिफारिश पर महमूद खान को वज़ीर आला बनाया गया। मरकज़ में इन्हें खुड्डे लाइन वज़ारत दी गई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इनके शदीद तरीन मुखालिफ हैं, उनके ज़रिए इनको हर तरीके से तंग किया जाता रहा। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी हैं तो वो इस वक्त PTI के अंदर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियत हैं, जबकि खुद इमरान खान भी इन्हें पसंद नहीं करते। गोया नाराज़ लोगों से बाकी नाराज़ लोगों को राज़ी करने का काम लिया जा रहा है। बकौल साफ़ी, अब आप ही बताइए कि ये बेल कैसे मंडे चढ़ेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।